یہ تھا کہ عید کے دن کا غسل کیا ہے. نہانا دھونا الگ ہے، غسل کرنا الگ. غسل کا مطلب ہے شرعی طریقے سے سر اور گردن پھر جسم کے دھونے کے اعتبار سے دو حصے، دایاں حصہ پورا بدن کا اور بدن کا پورا بایاں حصہ، مگر آگے پیچھے کے پوشیدہ مقامات دونوں طرف میں پورے دھوئے جاتے ہیں. جیسے کہ آپ کے طریقہ ہوئی غسل جنابت، غسل مس میت، غسل جمعہ، اسی طریقے پر ایک غسل ہے، اس کا نام ہے غسل روز عید. یہ کب کیا جائے گا؟ اس کا وقت ہے صبح فجر کے وقت سے لے کر. اس کو انجام دیجئے عید کی نماز کے لیے، کوئی حرج نہیں. صبح آپ نے اذان فجر کے وقت میں غسل کیا، جب چاند کا آپ کو یقین ہو گیا اور اب عید کا دن ہے مثلاً آپ کے لیے، تو اس دن صبح اذان کے وقت سے آپ غسل کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ لفظ عید کے اعتبار سے غسل کو مراجع نے بیان کیا کہ یہ غسل پورا جو ہے وہ عید کا کہلاتا ہے. عید کا غسل سے پہلے نہیں کر سکتے، اذان فجر سے پہلے نہیں کر سکتے، اذان فجر کے بعد کر سکتے ہیں. کہ آیا اس غسل سے کیا نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، یا اس غسل کے بعد آپ کو وضو بھی کرنا ہے؟ ہر آدمی اس مسئلے میں اپنے مرجع کے فتوے کو معلوم کرے. ہم یہاں صرف آغا سیستانی کے فتاوی بیان کر رہے. تو آغا سیستانی کے اعتبار سے غسل روز عید الفطر اگر انسان انجام دے تو بغیر وضو کے وہ اپنی نمازوں کو پڑھ سکتا ہے. نہاتے ہوئے آپ دعا پڑھیں، اللہم تصدیقاً بک، اے پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، ایماناً بکا و تصدیقاً بکتابک، اور میں تیری کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، و اتباع سنت نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. تین جملے. اگر آپ کو عربی یاد نہ رہے تو خدا کو اردو آتی. یہ غسل کرتے ہوئے آپ اللہ سے کہیے یہ غسل کرتا ہوں پروردگار تجھ پر ایمان رکھتے ہوئے، تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے، اور تیرے نبی آخر الزمان کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے. اور غسل کرنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھیے، اللہم اجعلہ کفارۃ لذنوبی وطہر دینی واذہب عنی الدنس. 3 جملے، اس کے 6 جملے ہو گئے. 3 غسل کرتے ہوئے اور 3 جملے غسل کرنے کے بعد. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اللہم اجعلہ کفارۃ لذنوبی، اے خدا اس غسل عید الفطر کو میرے گناہوں کا کفارہ بنا، میرے گناہوں کا کفارہ بنا. وطہر دینی، اس غسل روز عید کو میرے دین کی پاکیزگی کا ذریعہ بنا دے. وَأَذْهِبْ عَنِّي الدَّنَسَ، اور اس غسل روز عید کی برکت سے ساری نیچ باتیں، ساری ذلیل حرکتیں، برائیاں، گناہ سب مجھ سے دور فرما دے. اگر آپ کو یہ الفاظ یاد نہ رہے تو ان کا ترجمہ پڑھ لیجیے. اور کتاب سے اگر آپ کو عربی ہی پڑھنا ہو تو کتاب کا نام مفاتیح الجنان کے اعمال میں شیخ عباس قمی نے یہ دونوں باتیں لکھی ہیں. 3 جملے غسل عید کرتے ہوئے اور 3 جملے غسل عید کرنے کے بعد. یہ بات واضح ہو گئی. غسل عید کرنے کے بعد آغا سیستانی کے مقلدین اب اگر کوئی ایسا کام نہیں ہوا اس سے وضو باطل ہو جاتا ہو تو اسی کیفیت کو لیے ہوئے یہ نماز پڑھ سکتے ہیں. ایسا کام ہو گیا سمجھیے اس سے وضو باطل ہو جاتا ہے، ری کا خارج ہو جانا یا یورین پاس کر دینا الی آخر، یا نیند کا آ جانا، پھر وضو کیجئے پھر نماز پڑھیے. باقی مراجع کے مقلدین اپنے اپنے اس کے اعتبار سے عمل کریں گے. اب آئیے، یہ تو بات تھی عید کے غسل کے مستحبات کے حوالے سے. اور کیا مستحب ہے؟ صاف اور پاک لباس پہننا مستحب ہے. اور مستحب یہ کہ انسان خوشبو لگائے، سفید عمامہ پہننا. کہ عید کی نماز پڑھو جا کے صحرا کے اندر، زمین کچی ہو، پختہ فرش نہ ہو، سر پر چھت نہ ہو، صحرا کا علاقہ ہو، سجدہ کرو سجدگاہ پہ نہیں،
مٹی پر، سب باتیں ہیں، کیونکہ عید کا دن ایسا ہے جب اپنے اپنے گھروں سے لوگ نکلتے ہیں تیار ہو کر، زرق برق لباس پہنے ہوئے، خوشبو لگائے ہوئے، طریقہ بتایا معصوم نے نکلنے کا، تکبیرات پڑھنے کا۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ اپنی عیدوں کو سجا لو، کس سے؟ اللہ اکبر سے، لا الہ الا اللہ سے، الحمدللہ سے، سبحان اللہ سے، اپنی عیدوں کو زینت دو، سجاؤ۔ اللہ کے حبیب کا فرمان کتاب کنز العمال کے اعتبار سے۔ تو یہ وہ تکبیرات جو پڑھی جاتی ہیں اس کا بیان بھی آنے والا ہے۔ تو گھر سے نکلتے ہوئے جب آپ چلیں، یہاں تک لکھا ہے جائیں کسی اور روٹ سے، واپس آئیں دوسرے روٹ سے، یہ سب ہیں ہمارے جتنی شوق اور ذوق سے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، ایسی کوئی نماز اور پڑھی ہی نہیں جاتی۔ اس لیے آغا سیستانی ارشاد فرماتے ہیں اس مسئلے میں 1497، 1497 نمبر کا مسئلہ، امام عصر علیہ السلام کے زمانے حضور میں عید الفطر اور عید قربان کی نمازیں واجب ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن اس دور میں جب امام علیہ السلام غیبت میں ہیں، یہ نمازیں مستحب ہیں اور با جماعت اور فرادہ دونوں طریقوں سے پڑھی جا سکتی۔ جماعت سے پڑھیں گے تو خطبے بھی ہوں گے اور جماعت کے بغیر تو خطبے نہیں ہوں گے۔ نماز عید الفطر و قربان کا وقت عید کے دن طلوع آفتاب سے ظہر تک ہے، طلوع آفتاب سے ظہر تک، یعنی اتنا لمبا ٹائم ہے، خوب ٹھیک ٹھاک سو سا کے اٹھ جائیے تب بھی کہیں نہ کہیں عید کی نماز مل جائے گی۔ اب طریقہ ایسا بتاتا ہوں کہ نہ ملے تو پریشان مت ہوئیے، گھر میں پڑھ لیجیے گا۔ اگلا مسئلہ، عید قربان کی نماز سورج کے بلند ہونے کے بعد پڑھنا مستحب ہے، اور عید الفطر میں مستحب ہے کہ سورج بلند ہونے کے بعد پہلے افطار کریں، پھر فطرہ دیں، پھر نماز عید کو ادا کریں۔ دیکھ کے پڑھو، تین بات، پہلے افطار، پھر فطرہ، پھر عید کی نماز۔ ہاں، روزے کے بغیر افطار، اب اس کو ہم افطار کہیں، فطور کہیں، صبح کا ناشتہ کہیں، جو آپ نام دے لیں، آگاہ نے لکھا ہے افطار، وہی پڑھو۔ ٹھیک، تو عید کے دن خالی پیٹ مت جائیے گا، مسجد میں کچھ نہیں ملنے والا۔ اور اب افطار کے مسائل میں پھر کس چیز سے افطار کیا جائے وہ الگ مسائل، کھجور سے کیا جائے، شیر خورما سے کیا جائے یعنی میٹھے سے، یا خاک شفا کربلا معلیٰ سے کیا جائے، وہ الگ مسائل۔ عید قربان کی نماز تو آپ نے سمجھ لی، وہ ہے اس میں افطار نہیں ہے، پہلے نماز ہے، نماز کے بعد قربانی کے گوشت سے پھر وہ افطار کا مسئلہ ہے۔ عید قربان مسئلہ الگ، عید فطر میں مسئلہ الگ، پہلے افطار اور پھر فطرہ۔ گھر کے سارے افراد کا فطرہ نکالیے اور نماز پڑھنے سے پہلے پہنچا دیجیے جہاں آپ کو پہنچانا ہے۔ اگلا مسئلہ، عید فطر و قربان کی نماز 2 رکعت ہے، سب کو یاد ہے۔ سوتے میں اٹھا کے پوچھوں آپ سے، عید کی نماز کتنی رکعت ہوتی ہے؟ 100 نہیں بولیں گے ابھی آپ، 2 ہی بولیں گے۔ اس کی ہر رکعت میں الحمد سورے کے بعد، اب یہ دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، 3 تکبیریں کہیں جائیں، یہ شارٹ نماز ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 5 تکبیریں اور ہر 2 تکبیر کے درمیان میں قنوت، اور 5ویں تکبیر کے بعد ایک اور تکبیر، یعنی 6 تکبیر ہو گئی، اور ایک تکبیرۃ الاحرام ہوئی تھی، ہوئی 7۔ رکعت اول میں تکبیرۃ الاحرام 1، 5 یہ والی اور 1 رکوع سے پہلے والی، پھر رکوع، 2 سجدے، اور سیکنڈ رکعت میں 4 تکبیریں کہے اور ہر 2 تکبیر کے بیچ میں قنوت پڑھے، اور چوتھی تکبیر کے بعد ایک اور تکبیر کہے اور رکوع میں چلا جائے۔ سیکنڈ رکعت میں 4 تکبیریں وہ اور 1 رکوع میں جانے سے پہلے والی، کتنی ہو گئی؟ سب کتنی ہو گئی؟ 12 کے بغیر تو گزارا ہی نہیں۔ تو پہلی میں 7 ہیں، دوسری میں 5 ہیں۔ ایسا یاد کر لیجئے کہ اگر آپ کو کھڑا کر دیں تو کم از کم مولانا کو لقمہ دے سکیں آپ۔ قنوت 5 ہیں رکعت اول میں، رکعت دوم میں قنوت 4 ہیں، 5 اور 4 9، سب سے بڑا حصہ ہے 9،
اور قنوت میں جو چاہیں پڑھیں. ایک سمپل نماز بھی عید کی آپ پڑھ سکتے، بالکل صبح کی نماز کی طرح سے گھر میں پڑھنا، کوئی مشکل نہیں، کیونکہ یہ سب تکبیرات، یہ قنوتات سب مستحب ہے. اور اگر گھر میں پڑھنا یہ والی اسٹائل میں نماز، تو پھر آپ کہیں اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وآل. تو 5 گننا مشکل تو نہیں ہوگی رکعت اول میں، سیکنڈ میں 4 کی لیجیے، ہوگی نماز عید. تو سورہ آپ کو یاد 2 عالم کی بات پڑھ لیجیے، آپ کی عید کی ہو جائے گی. گھر میں بھی تشہد آخر میں سلام ختم. اگلا مسئلہ، عید الفطر اور قربان کی نماز کے قنوت میں جو دعا اور ذکر بھی پڑھا جائے وہ کافی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ الی آخر الدعا. قنوت یاد ہے سبحان اللہ، نہیں یاد دیکھ کے پڑھ لیجیے، نہیں پڑھنا مت پڑھیے. اس میں خاص دعا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے کہ اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، للمسلمین عیدا. اے خدا تجھ سے سوال کر رہا ہوں آج کے اس دن کے حق کا واسطہ دے کر، اس دن کو تو نے قرار دیا مسلمین کے لیے عید. یہ عید نہ ابا نے قرار دی تھی، نہ اماں نے، نہ سسر نے، اور نہ ساس صاحبہ نے کہ اس کی مخالفت کیا کریں. کوئی مر گیا تعزیت کریں گے عید کی نماز، کوئی مرا ہو کہ زندہ ہوا ہو. عید کی نماز کا تعلق نہ تو خوشی سے ہے اور نہ ماتم سے ہے. یہ خدا کی طرف سے معین ایک دن ہے، اور اس دن کی اتنی اہمیت ہے کہ اس دن کے حق کا واسطہ دیا گیا. امام کے زمانہ غیبت میں نماز عید الفطر و قربان جماعت سے پڑھی جائے تو احتیاط لازم یہ ہے کہ اس کے بعد 2 خطبے پڑھے جائیں، اور بہتر یہ کہ عید الفطر کے خطبے میں فطرے کے احکام سننے پڑیں گے آپ کو، اور عید قربان کے خطبے میں قربانی کے احکام ہوں گے. عید کی نماز کے لیے کوئی سورہ مخصوص نہیں ہے. مسئلہ نمبر 1503 1503، عید کی نماز کے لیے کوئی سورہ مخصوص نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ شمس، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ غاشیہ، یا پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اعلیٰ اور دوسری میں الحمد کے بعد سورہ والشمس پڑھا جائے. مستحب ہے کہ نماز عید کے لیے پیدل بابرہنہ باوقار طور پہ جائیں. مستحب ہے کہ نماز عید میں زمین پہ سجدہ کیا جائے اور تکبیریں کہتے وقت ہاتھوں کو بلند کیا جائے. اور جو شخص نماز عید پڑھ رہا ہو، چاہے امام جماعت ہو یا اکیلا پڑھ رہا ہو، وہ آواز بلند پڑھے. مستحب ہے کہ عید الفطر کی رات کو مغرب اور عشاء کے بعد، اور عید الفطر کے دن صبح کی نماز کے بعد، مغرب 1، عشاء 2، فجر 3، اور نماز عید کے بعد 4 نمازیں ایسی کہ جن کے بعد تکبیریں پڑھی جاتی. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر علی ما ہدانا. احتیاط مستحب یہ کہ عورتیں نماز عید پڑھنے کے لیے نہ جائیں، لیکن یہ احتیاط عمر رسیدہ خواتین کے لیے نہیں. کسی بھی ایک ایسے مسئلے کو جو پیدا ہو سکتا ہو اسے روکنے کے لیے عید کی نماز میں تیاری، میک اپ اور یہ خوشبو کا استعمال، یہ نئے لباس کے مسائل، اس لیے روک دیا گیا اس مسئلے میں خواتین کو. احتیاط مستحب یہ ہے، مگر احتیاط مستحب ہے کہ عورتیں نماز عید پڑھنے کے لیے نہ جائیں، بلکہ گھر میں بیٹھ کے تیاری کریں مردوں کے آنے کی. مگر نماز عید گھر میں پڑھیں. جیسے نماز عید مردوں کے لیے مستحب ہے، ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی وہ ہے کہ نماز عید پڑھنے نہ جائیں. یہ نہیں لکھا ہوا کہ نہ پڑھیں. اور ہمارے یہاں میکسیمم گھر کی خواتین عید کی نماز نہیں پڑھتی، یہ سوچ کر کہ یہ تو مردوں پہ نازل ہوئی ہے، ہم پہ کب ہوئی. لیکن یہ احتیاط عمر رسیدہ خواتین کے لیے نہیں ہے، وہ آ سکتی ہیں. نماز عید میں بھی دوسری نمازوں کی طرح مقتدی کو چاہیے کہ الحمد و سورے کے علاوہ نماز کے باقی اذکار، رکوع، سجود، قنوت، تکبیرات اور تشہد سلام خود پڑھے.
اگر مقتدی اس وقت میں پہنچے جب امام نماز کی کچھ تکبیریں کہہ چکا ہو تو وہ امام کے رکوع میں جانے کے بعد ضروری ہے کہ جتنی تکبیریں اور قنوت اس نے امام کے ساتھ نہیں پڑھی انہیں پڑھ. رکوع میں آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں عید کی نماز میں، تو اگر رکعت اول میں آئے ہیں تو آپ کو 5 تکبیرات کہنی ہیں، تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ اور رکوع میں جانے والی تکبیر کے علاوہ. ان 5 تکبیرات میں 5 قنوت پڑھنے ہیں. تو کہتے ہیں آغا سستانی کہ اگر ہر قنوت پورا نہ پڑھ سکیں تو اتنا بھی پڑھ لیں، سبحان اللہ ایک دفعہ بس، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور اگر اتنا وقت نہ ہو تو صرف تکبیریں کہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جائے رکوع میں. اور اگر اتنا وقت بھی نہ ہو تو کافی ہے کہ متابعت کرتے ہوئے رکوع میں چلا جائے. اگر کوئی شخص نماز عید میں اس وقت پہنچے جب امام رکوع میں ہو تو وہ نیت کر کے اور نماز کی پہلی تکبیر کہہ کر رکوع میں جا سکتا ہے. اگر کوئی شخص نماز عید میں ایک سجدہ بھول جائے تو ضروری ہے کہ نماز کے بعد اسے بجا لائے. اسی طرح اگر کوئی ایسا فعل نماز عید میں سرزد ہو جس کے لیے یومیہ نماز میں سجدے سہو لازم ہے تو نماز عید پڑھنے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ 2 سجدے سہو بجا لائے. اور ہے اس میں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن روایات میں مفاتی میں لکھا ہوا ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ دعائے ندبہ پڑھیے عید کے دن، اور صحیفہ کاملہ میں دعا نمبر 46 عید کے دن کی دعا ہے. تیسرا، زیارت امام حسین علیہ السلام. کوئی آپ کے